کیوں عمران، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا نمبرز کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ کیا وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ یا آزاد لوگوں کے ساتھ، یا وہ ایک نئی خبر اب آ رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ایک آپشن کے طور پہ آ رہی ہے کہ جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے تو ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی ایزیلی آ جائے گی، تو کیسے نمبر پورا ہوگا؟ لیکن وہ بھی پارلیمنٹ کے جو ایوان زیریں ہیں، قومی اسمبلی میں ہوگی اکثریت، سینٹ میں اس کے باوجود اکثریت کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ چاہیے، اور بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کے باوجود پھر بھی ووٹ چاہیے ہوں گے کچھ نہ کچھ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو 63A کی تشریح کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ 63A کی جو تشریح ہوئی ہے نظر ثانی کی درخواست میں، اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جو پرانا طریقہ کار تھا دستوری، وہ جو بحال ہوا ہے، اس میں جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کے ریفرنس بھیجنے کے اوپر کوئی بندہ نااہل ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ دیں گے، ایک کہہ لیں کہ آپ ایک چام دیں گے ان کو، یا کوئی ان کو لالی پاپ کیا لیں گے، یہ دیں گے ان کو کہ جی کہ آپ نااہل نہیں ہوں گے۔ ہاں اچھا، ہاں اسی طرح کہ آپ نااہل نہیں ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں ابھی تک آج کی تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سربراہ نہیں ہے، ان کا کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے تنظیم کا یا سیاسی جماعت کا۔ تو بہرحال ان کے پاس یہ بارگیننگ ٹول ایک طرح سے ہے کہ آپ جو ہیں اگر ہوگی بھی نااہل ہو بھی گئے تو ہم آپ کو واپس لے آئیں گے، ڈی سیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں ڈی سیٹ، ہاں اچھا، ایک تو یہ آپشن ہو گیا آپ کے، آپ کے خیال میں ٹھیک، ایک تو یہ آپشن ہو گیا کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اراکین کو کچھ اپنی طرف جو ہے متوجہ کیا جائے، ان سے ضمیر کے ووٹ کی بات کی جائے، چلیں اب اس کو ایسے کہتے ہیں کہ ضمیر کا ووٹ بھی ان کو مل گیا، وہ ڈی سیٹ بعد میں بے شک ہو جائے، دوبارہ ان کو لے آیا جائے، لیکن کیا عدالتیں، جو کہ اب 25 کے بعد لگ رہا ہے کہ عدالت تو بدلے گی، تو وہ ایسا ہونے دیں گے آپ کے خیال میں؟ اچھا، ہونے دیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں کہ عدالتوں کے پاس قوت نافذہ کوئی نہیں ہوتی، اور جو آنے والی عدالت ہے اس کو عمران خان صاحب نے خود متنازع بنا دیا ہے، اور کچھ متنازع جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی بنا دیا ہے، اور یعنی کہ جی وہ آئیں گے اور یہ کریں گے، پھر یہ حلقے ہوں گے، پھر وہ ہوگا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب نے دھرنے کے دنوں میں جو انکشافات کیے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو وہ بھولے نہیں ہیں، اور اسی طرح ہی ہوا تھا، عدالتوں کے ذریعے ہی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہمارے منتخب جو وزرائے اعظم ہیں ان کو گھر جانا پڑا تھا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے اداروں کی اصلاح۔ اگر اداروں کی اصلاح ہو رہی ہے، وقتی طور پر اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھ کے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو یعنی کہہ لیں کہ وقت کسی کے اوپر بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو ہم اگر اپنی ہسٹری دیکھیں 75 سال کی، تو ہمارے پاس تو ماں سوائے تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو 75 سال کی ہماری تاریخ ہے، عدالتی انصاف کی تاریخ، بڑے آرام سے جو عطر من اللہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے، فاضل جج جو ہیں امریکہ میں، کہ جی کہ فلاں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، فلاں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں نے کی تھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے، جو جدید معاشرے ہیں جنہوں نے سیکھا ہے، ان کی طرح آپ بھی سیکھ لیں، آپ نیا پہیہ ایجاد نہ کریں، تو ایک بنا لیں فورم، اور اس کے اوپر تو سگنیٹری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے میثاق جمہوریت کے اوپر۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ شاید ہوگا۔